الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عزیز طلباء و سامعین، آج چاند مبارک کی 29 تاریخ ہے اور انگریزی کی بھی 29 ہے. 1443 ہجری کا مطابق 2022 حسب ترتیب درس کا جو سلسلہ روان ہے، قرآن کریم کے 30ویں پارے کی ایک بظاہر مختصر سورت الکوثر کا معنی، ترجمہ، تفسیر مختصر جاری و ساری ہے، جس کے اجمالی طور پہ 12 معنی بتائے گئے تھے اور ان میں سے تقریباً 9 معنی مختصر ہم پڑھ چکے ہیں اور آج 10واں اور 11واں معنی ہوگا مختصر، اور کل انشاءاللہ تعالی آخری معنی ہوگا الکوثر کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ استقبال ماہ ذی الحج کے حوالے سے آگے قربانی کا سلسلہ، یعنی قربانی کے مسائل کو انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا. تو آج جو معنی ہم 10ویں نمبر پہ پڑھیں گے وہ معنی ہم پڑھیں گے الکوثر بمعنی نبوت و رسالت. یہ 10واں معنی ہے، نبوت اور رسالت. تو اس کو ہم مختصر سمجھیں گے. اس وقت درس میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہوتی وقت کے دامن میں، تو مختصر ہم جو عقیدہ ہے اس کو بچانے اور سمجھانے کے لیے یہ مختصر باتیں جو ہے اس وقت بیان کی جاتی ہے. تو الکوثر کا معنی نبوت و رسالت. ہم نے نبی اور رسول کا معنی سمجھنا ہے. عقیدہ اہل سنت میں نبی اور رسول کا معنی کیا ہے، تو بس یہ مختصر ہم سمجھیں گے. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو مخلوق کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، بھیجا، اور ان سب میں آخر میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو جو نبی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازل سے شروع سے ہی وہ ایک چنیدہ چنا ہوا عظیم انسان ہوتا ہے. نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کے لیے، اپنی نیابت کے لیے اس دنیا میں چنتا ہے. وہ پوری مخلوق میں اعلیٰ انسان ہوتے ہر اعتبار سے. تو تمام جو رسول ہیں وہ نبی ہیں، وہ نبی ضرور ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ہر رسول نبی ضرور ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں. تو انبیاء کی تعداد کتنی بتائیے؟ 1,24,000 کم و بیش یا
مجمع زوائد کی روایت کے مطابق یعنی 1,24,000، اور ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ 313 رسول ہیں۔ رسول کتنے ہیں؟ آپ سب جواب دیا کریں، رسول کتنے؟ 313۔ ہاں، نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000، اور رسول کتنے؟ 313۔ اب نبی اور رسول کا بس فرق سمجھنا ہے۔ جو رسول ہوتا ہے وہ بحیثیت قوم ہوتا ہے، قوم، اور جو نبی ہوتا ہے وہ ایک خاندان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نبی اس دور میں بھیجتا رہا۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں، وہ اپنے ہی خاندان کی اصلاح کے لیے ان کی نبوت تھی۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام اپنے مدین شہر کے لیے تھے، تو جو نبی ہوتا ہے وہ ایک محدود جگہ کے لیے، خطے کے لیے مبعوث ہوتا ہے، بھیجا جاتا ہے، اور جو رسول ہوتا ہے وہ بحیثیت قوم ہوتا ہے اور صاحب شریعت ہوتا ہے۔ جو رسول ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ رسول کی اتباع کرتا ہے، رسول نبی کی اتباع نہیں کرتا۔ اب دیکھیں پہلے رسول جو دنیا میں بھیجے گئے وہ کون ہیں؟ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ دنیا میں جو پہلے رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے بھیجے وہ کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، اور ان کو پوری قوم کی طرف مبعوث کیا گیا۔ تو رسولوں کے اوپر صحیفے نازل ہوئے، اور پھر ان 313 رسولوں میں 4 مرسل کہلاتے ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ وہ 4 کتابوں کی طرف، یعنی 4 کتابیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ رسول کا معنی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو منصب رسالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو لیا جاتا ہے اور مخلوق کو دیا جاتا ہے، یہ جو درمیان میں واسطہ اللہ تعالیٰ نے رکھا، اسی واسطے کو نبوت و رسالت کہتے ہیں۔ تو سمجھ آ گئی؟ ایک معنی تو یہ ہے نا کہ تمام مخلوق سے چنے ہوئے بندوں کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے، اور وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ نبیوں اور رسولوں کے بارے میں مخلوق میں سے یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی، انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو معصوم پیدا فرمایا، یعنی ان سے گناہ متوقع ہی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اجماعی ہے اہل سنت و جماعت کا کہ نبی اور رسول معصوم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ توجہ رکھو ادھر، نبی اور رسول معصوم ہوتے ہیں، اور فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا فرمایا اور نور سے پیدا فرمایا۔ تو اس کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے۔ معاشرے تو ہے نا یہ کہ معصوم بچہ، معصوم بچی بیچاری، یہ مسئلے ساڑھے بڑے ہوئے ہیں۔ بچہ اور بچی پیدا ہو، معصوم اسے نہیں کہتے، ہاں اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے گناہ لکھتا نہیں ہے۔ جب وہ بالغ ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ بچے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، تو معصوموں کے تو شان ایسی حرکتیں نہیں ہوتی ہیں، تو اس لیے بچہ اور بچی بھی معصوم نہیں ہوتا۔ ہاں جب بالغ نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی ان حرکتوں کو لکھنے کا حکم نہیں دیتا۔ جب بلوغت میں بچہ بچی داخل ہوتا ہے پھر جزا سزا کا اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اور کوئی بھی معصوم نہیں۔ اور یہ لعنت آپ دیکھیں اکثر ڈراموں اور فلموں میں کہ وہاں جو طریقہ کار دکھایا جاتا ہے،
اس میں یہ اکثر لفظ چلتا ہے کہ معصوم لوگ مارے گئے، معصوم لوگ مارے گئے، اور پھر یہاں بھی حادثے دنیا میں ہوتے ہیں جہاں شہر کسی میں تو یہ بیانیے ہوتے ہیں اخباروں کے اوپر کہ معصوم لوگ مارے گئے، معصوم لوگ مارے گئے۔ خدا کے بندو، اپنے عقیدے کی کانٹ چھانٹ میں آپ کو یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ملاوٹ والی چیز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالص عقیدہ اہل سنت قبول ہوگا، اور جب تک ہم اہل سنت کے عقیدے کو سمجھیں گے نہیں تب تک ہم مانیں گے کیا، اور جب تک مانیں گے نہیں تب تک ہم ذہن میں یقین کیا رکھیں گے؟ تو معصوم اور کوئی نہیں نبیوں اور رسولوں کے علاوہ مخلوق میں اور فرشتوں۔ تو یہ اگلا مسئلہ اب جو ہوتا ہے کہ 12 امام 14 معصوم، یہ سب جہالت ہے اور ہمارا سنی عقیدہ نہیں ہے، اور اس میں کئی عورتیں جو ہے وہ اپنی زبان سے پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہے، اور کہیں یہ تصور چلتا ہے کہ وہ بیٹے کو کہیں روانہ کریں تو اس کے بازو کے ساتھ تعویذ باندھ کر اور کہنا کہ میں نے امام ضامن آپ کو دیا اور ساتھ تعویذ بازو کے باندھ دیا اور اسے روانہ کر دیا۔ یہ سب نوستیں اور لعنتیں ہیں، سنی عقیدے سے ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو 12 امام 14 معصوم کہلواتے ہیں، اس دیکھی میں کئی سنیوں کے چکوک و دیہات میں مولوی طبقہ ہے جو جانے نہ انجانے میں یہ دعاؤں میں کہتے ہوتے ہیں کہ 12 امامت 14 معصومہ کا صدقہ۔ اب یہ بدبخت رافضیوں اور شیعوں کا عقیدہ نظریہ ہے، ان کے نزدیک جو امام ہوتا ہے وہ نبی کی طرح نعوذ باللہ معصوم ہوتا ہے، اس لیے وہ خرافات بکتے ہیں۔ سنی عقیدے سے اس کا کوئی تعلق اور لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ اتنی وضاحت کافی ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اب ہم اگلی بات کرتے ہیں نبوت اور رسالت کے حوالے سے۔ لفظ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو ہم نے یہ پڑھا نا معصومیت کے حوالے سے، تو لفظ نبی کا معنی، لفظ نبی بنا ہے نباؤن سے۔ کس لفظ سے بنا؟ نباؤن سے۔ نباؤن کا معنی کیا ہے؟ خبر۔ کیا معنی؟ خبر۔ یہ 30واں پارہ شروع ہوتا ہے تو وہاں لفظ نبا آتا ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ تو نبا ان کا معنی کیا ہے؟ خبر، اسی سے لفظ نبی بنا ہے۔ تو نبی کا معنی کیا ہوا؟ خبر دینے والا۔ جب نبی کی نسبت مخلوق کی طرف ہو، نبی الخلق یعنی مخلوق کی طرف نسبت ہو، تو معنی ہوگا مخلوق کو خبر دینے والا۔ جب لفظ نبی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو یعنی نبی اللہ، اللہ کا نبی، تو معنی ہوگا اللہ کی طرف سے خبر لینے والا، یعنی اللہ کی طرف سے خبر لینے والا اور مخلوق کو خبر دینے والا، یہ لفظ نبی کا معنی ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھنی ہے کہ وہ خبر کون سی ہے؟ وہ خبر کون سی ہے جو نبی اللہ سے لیتا ہے اور مخلوق کو دیتا ہے؟ وہ خبر کون سی ہے؟ خبریں تو اور بھی بہت دیتے ہیں لوگ، یہ ٹی وی والے خبریں دیتے ہیں، سائنسدان خبریں دیتے ہیں، تو وہ کون سی خبر ہے؟ تو وہ خبر محسوسات سے وراء الورا ہے۔ یہ خبریں تو محسوسات سے ہے نا، یعنی اسباب کے ساتھ، آلات کے ساتھ جو خبریں دیتے ہیں، ان سے جو مقام نبوت والی خبر ہے وہ وراء الورا ہے، یعنی جو نبی خبر دیتا ہے وہ وحی کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے، اور بذریعہ جبریل علیہ السلام وہ خبر لاتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی کو خبریں عطا فرماتا ہے وہ خبریں حواس خمسہ سے متعلقہ نہیں ہیں۔ حواس خمسہ کیا ہیں؟ ان سے یعنی جو علم حاصل ہوتا ہے، جو خبریں ہمیں ملتی ہیں حواس خمسہ سے
یہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بلا شرکت غیر کافر مسلم سب کو حواس خمسہ عطا کی ہے، یعنی 5 حصے ہیں جسم میں جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، ناک سے سونگھنا، زبان سے چکھنا، ہاتھ سے مس کرنا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حواس خمسہ۔ تو یہ تو کافروں کے پاس بھی ہے اور مسلمان کے پاس بھی ہے۔ ان کے ذریعے جو علم حاصل ہو اسے علم غیب نہیں کہتے۔ سمجھ آ گئی؟ علم غیب ان چیزوں سے بھرا اور بھرا ہے، وہ بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نبی اور رسولوں کو عطا کرتا ہے۔ تو لفظ نبی کا معنی پتہ چل گیا، غیب کی خبر دینے والا۔ جب رب کی طرف نسبت ہو تو لینے والا، جب مخلوق کی طرف نبی کی نسبت ہو تو غیب کی خبر دینے والا۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے جو کنز الایمان شریف ترجمہ لکھا تو وہاں یہی نبی کا لفظ لکھا ہے، غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ اور مخالفین بدبخت جو ہے ان کو یہ ترجمہ اچھا نہ لگا، انہوں نے کہا کہ جی ترجمہ ہی احمد رضا نے بدل دیا۔ اب ان بدبختوں نے لفظ نبی کا نبی ہی ترجمہ کیا، یا کسی نے پیغمبر ترجمہ کر دیا جو فارسی کا لفظ ہے، کسی نے کہا کہ اے پیغمبر، کسی نے کہا کہ اے نبی، یعنی لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کیا۔ یہ ان کی اندر کی پلیتیاں ہیں، جتنے بد مذہب لوگ ہیں کہ جو لفظ نبی کا معنی نہ کر سکے وہ مقام نبوت کو کیا سمجھ سکتے ہیں اور شان رسالت کو کیا سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ لفظ نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبر لینے والا اور دینے والا۔ جب مخلوق کی طرف نسبت ہو تو غیب کی خبر دینے والا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو تو غیب کی خبر لینے والا۔ سمجھ آ گئی لفظ نبی کا معنی؟ تو آخری بات اس پہ کرتے ہوئے، جو رسول ہوتا ہے وہ بحیثیت قوم ہوتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے، صاحب کلمہ ہوتا ہے، صاحب قوم ہوتا ہے جو رسول ہوتا ہے۔ اور مقاصد اس کے کیا ہوتے ہیں دنیا میں آنے کے؟ اللہ تعالیٰ جو نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا تو نبیوں اور رسولوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ بس یہ بات آپ نے توجہ سے سننی ہے، دائیں بائیں خیال نہ ہو۔ اب آپ سے کوئی پوچھے بھی مقاصد نبوت کیا ہے، نبیوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ مقصد اصل کیا ہوتی ہے؟ منزل ہوتی ہے۔ اب مسجد میں آپ آتے ہیں کس مقصد کے لیے؟ پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا۔ روٹی کھاتے ہیں کس مقصد کے لیے؟ بھوک مٹانے کے لیے۔ پانی پیتے ہیں کس مقصد کے لیے؟ پیاس بجھانے کے لیے۔ آپ سو جاتے ہیں کس مقصد کے لیے؟ ذہنی سکون کے لیے۔ تو مقصد ہی اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو پھر ہم مقام نبوت اور رسالت کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو بس اس کو توجہ سے سمجھنا ہے۔ اس کو آپ مقاصد نبوت بھی کہہ سکتے ہیں، مقاصد رسالت بھی کہہ سکتے ہیں، مقاصد شریعت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو نبی اور رسول 5 چیزوں کے تحفظ کے لیے آتے ہیں۔ کتنی چیزوں کے؟ 5 چیزوں کے تحفظ کے لیے آتے ہیں، اور وہی 5 چیزیں مقاصد نبوت ہیں، ان کی حفاظت۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ دین کیا ہے؟ سب سے پہلے دین سمجھانے آتے ہیں اور دین بچانے آتے ہیں۔ تو پہلے کیا ہے؟ دین۔ دوسرا کیا ہے؟ عقل۔ تیسرا کیا ہے؟ جان۔ چوتھا کیا ہے؟ مال۔ پانچواں کیا ہے؟ نسل۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ ان 5 چیزوں کے تحفظ کے لیے ہر نبی رسول اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا۔ دین، عقل، جان، مال، نسل، ان 5 چیزوں کے تحفظ کے لیے۔ تو مقاصد نبوت یہ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 5۔ کتنی ہوئیں؟ ہاں توجہ سے بولو، کتنی ہیں؟ 5۔ دین، عقل، جان، مال، نسل۔ یہ کیا ہے؟ مقاصد نبوت۔ کیا ہے؟ مقاصد نبوت۔ تو یہ اب اس کی تھوڑی سی آپ ترتیب سمجھ لیں۔
دین نبی لے کر آتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے دین سیکھنا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو دین کو سیکھنا پڑے گا زندگی گزارنے کے لیے، حرام حلال کی پہچان کے لیے دین سیکھنا پڑے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی کیا ہے؟ دین۔ اس لیے ہر نبی کی شریعت میں شرک اور کفر اور بدعت کی نفی کی گئی۔ ان تین چیزوں سے ایمان یعنی بچ جاتا ہے، ان تین چیزوں کو سمجھ کر چھوڑنے سے، یعنی کفر، شرک اور بدعت، ان سے نبی بچانے کے لیے آتا ہے اور توحید عطا کرنے کے لیے، رسالت بتانے کے لیے، اپنی اتباع کرانے کے لیے نبی رسول آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور یہی منصب رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے نبی رسول بھیجے ہیں ان کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو ہر نبی رسول کی اطاعت کی جاتی یعنی حکم مانا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ دین۔ دوسری چیز کیا ہے؟ عقل۔ عقل کی حفاظت کے لیے نبی رسول آتے ہیں، تاں کر کے ہر نبی رسول کی شریعت میں نشے، ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا گیا، کیونکہ نشہ آور چیزیں عقل کی دشمن ہیں۔ جب عقل بچے گی تو دین سیکھے گا نا، جب عقل ہی جاتی رہی تو سیکھنا اس نے کیا ہے؟ تو دوسرا تحفظ عقل کا ہے، اور تیسرا جان۔ جان کی حفاظت کے لیے نبی رسول آتے ہیں، اسی لیے ہر نبی رسول کی شریعت میں ناجائز قتل کو حرام قرار دیا گیا، اور گناہ کبیرہ ہے ناحق قتل کرنا۔ تو جان کی حفاظت کے لیے ناحق قتل ہے، حرام کیا گیا۔ تیسری چیز کیا؟ مال۔ مال، چوتھی چیز مال کے تحفظ کے لیے ہر نبی کی شریعت میں چوری حرام ہے، تاکہ چوری حرام ہوگی اور اس سے روکا جائے گا تو مال بچے گا۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ نسل۔ تو نسل کی بقا کے لیے ہر نبی کی شریعت میں نکاح کو سنت قرار دیا۔ تو یہ پانچ چیزیں مقاصد نبوت ہے، اور یہ جو آج ہم نے معنی سمجھا ہے، 10واں معنی ہے یا 9واں؟ 10واں معنی الکوثر بمعنی نبوت و رسالت۔ تو نبوت و رسالت کے ہم نے ان کے مقاصد سمجھے۔ تو یہ آج کا ہمارا درس جو اس حوالے سے الکوثر بمعنی نبوت و رسالت مختصر آپ تک پہنچا دیا گیا۔ اور اس کا 11واں معنی جو ایک ہے، 11واں معنی وہ ہے خیر کثیر۔ کیا ہے؟ خیر کثیر، یعنی جو بھلائی ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، جتنی بھلائیاں ہیں وہ سب بھلائیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی، اور بھلائیوں اور خوبیوں کا مرکز و محور و منبع اللہ تعالیٰ نے ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ تو یہ 11واں معنی خیر کثیر ہے، یعنی ہر خیر و خوبی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وہ اپنے پیارے محبوب میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی۔ اب دیکھیں خوبیاں جو پہلے نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، کسی میں 4، کسی میں 3 خوبی ایک شان و عظمت کی نشاندہی کرتی ہے نا۔ اب دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 خوبیاں یعنی 4 معجزے عطا فرمائے۔ کوڑیوں کے کوڑ دور کرتے تھے، غیب کی خبریں دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو یہ اور مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارنا، وہ زندہ ہو جانا، تو ان کو خوبیاں دی تو وہ گنی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا کیے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے گنے ہیں۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو عظمت عطا فرمائی۔ تو وہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور گنتی کیا، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عطا فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے گنتی نہیں رکھی ہے، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو ہر خیر و خوبی عطا فرما دی۔ تو یہ 11 معنی ہم نے الحمدللہ پڑھ لیے۔ کل دن آخری ہے ذی قعد کا، اور کل معنی بھی الکوثر کا آخری پڑھیں گے، اور وہ آخری معنی جو ہم کل پڑھیں گے
اولاد پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کے بارے میں یہ کل آخری معنی جو اصل آپ نے شروع کیا تھا دراصل تو اس میں بتایا تھا کہ سورۃ کوثر کا نزول کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جب وصال فرما گیا تو جو مشرکین تھے انہوں نے معاذاللہ یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی نسل ختم ہو گئی, آپ کا بیٹا فوت ہو گیا, چونکہ نسل آگے بیٹوں سے چلتی ہے. تو اس حوالے سے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم آخری معنی پڑھیں گے اور پھر آگے ذی الحج شریف کے حوالے سے قربانی کے مسائل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس چیز کو قبول فرمائے اور غلطی کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بیٹا سیدھے ہو بیٹھو.